اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج مارچ 1983 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ واقعہ کی آیت 75 سے ہو رہا ہے، 56/75۔ اب یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ چکی کہ قرآن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو قوانین خدا کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں وہ غیر متبدل ہیں، ابدی ہیں، اور اسی کو قرآن کریم اس عالم محسوسات کے نظام سے مختلف اطراف اور گوشوں کی مثالوں سے سمجھایا چلا جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں انسانی تخلیق کے متعلق یہ بتایا کہ اسے دیکھیے کہ کس قدر قانون کی زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی اور قوانین کیسے غیر متبدل ہیں۔ پھر زراعت کی مثال سے سمجھایا کہ تم دیکھو کہ وہ کس طرح قانون کی پابندیوں سے وہ ایک چھوٹا سا دانہ پروان چڑھ کر اتنا بڑا ایک درخت بن جاتا ہے، فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، سامان رزق اس میں سے مہیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولی اس وقت سے آج تک وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ یہ غیر متبدل ہے۔ گندم پہ روئے جاؤ، یہ ایک مسلمہ ہے، یہ ایک غیر متبدل کلیہ ہے، اور اس سے وہ پھر لاتا ہے اس چیز پہ کہ انسانی زندگی کے متعلق ہم نے جو قوانین قرآن میں دیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ابدی غیر متبدل ہیں اور ان کے نتائج اٹل ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، یہ ہے وہ محور جس کے گرد قرآن کی ساری تعلیم گردش کرتی ہے۔ اب اسی کو وہ اب اگلی آیت میں لے آیا، اور یہ وہ آیت ہے اور آیات ہیں کہ جو سورہ والنجم آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ سامنے آئی تھی تو اس میں جو قرآن کریم نے یہ ستاروں کی گردش، نظام افلاق، یہ قرے عظیم الشان سورج اور چاند، ان کی مثالیں دے کے سمجھایا تھا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح وہ جزیات تک قانون کی پابندی کی گردشوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ وہی ایک آیت یہاں آئی ہے، سابقہ آیات کے تسلسل میں ہی یہ بات کہی گئی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ ہم شہادت میں پیش کرتے ہیں ان ستاروں کو، نظام فلکی کو، ان عظیم الجثہ کروں کو جو فضا کی پہنائیوں میں اس طرح مصروف گردش ہیں، ہم شہادت میں پیش کرتے ہیں انہیں۔ اور آگے کہا کہ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ تمہیں بتا دیں گی کہ یہ شہادت کتنی عظیم شہادت ہے۔ پہلی چیز تو اس کے لیے بھی کہا کہ یہ علم کی ضرورت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو یہ نہیں جو 18 علوم پڑھائے جاتے ہیں آپ کے دارالعلوموں میں، جس میں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ چاند ایک کرہ ہے جس کے اوپر انسان جا بھی سکتا ہے۔ یہاں جو علم کہا گیا ہے تو وہ تو علم الافلاق ہی مراد ہوگا نا اس سے، کہ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ شہادت جو ہم پیش کر رہے ہیں کتنی عظیم شہادت ہے۔ جیمز دین بتا سکے گا اس کو، ابلہ مسجد نہیں بتا سکے گا۔ وہ تو ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان جو ہیں اوپر تلے یہ شیشے کے ڈال ہیں بڑے بڑے 8-9، اور ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہیں جنہیں تم ستارے کہتے ہو۔ وہ کیا بتائے گا کہ یہ شہادت جو قرآن نے پیش کی ہے کتنی عظیم ہے؟ یہ تو علم الافلاق والا جاننے والا ہی سمجھ سکے گا۔ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ یہ شہادت جو ہم نے پیش کی ہے کتنی عظیم شہادت ہے۔ کس بات کی شہادت ہے جو پیش کی گئی ہے؟ انہ لقرآن کریم۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم، اس کی شہادت
میں پیش کیے گئے ہیں نظام اخلاقی، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس شہادت کی عظمت کو وہی جان سکے گا جو ان علوم سے واقف ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ قرآن کا انداز کیا ہے بات سمجھانے کا۔ یہ ہے دعویٰ کہ انہ لقرآن کریم۔ اب یہ ستارے یا جن کی شہادت پیش کی گئی ہے، ایک چیز تو واضح ہے، کوئی انسان، کوئی انسانی ذریعہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا۔ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کی گردشیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان میں آپ کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کے متعلق بھی یہ جب کہا کہ قرآن کریم، ایک تو کریم میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں انتہائی صفات اگر کسی کی کوئی بیان کرنی ہو، یعنی جامع صفات کوئی شخص ہو، بلند ترین صفات کا حامل، تو اسے کریم کہتے ہیں۔ اس سے آگے لفظ ہی ان کے ہاں اور نہیں ہے، انتہا ہو جاتی ہے کسی کی صفات بیان کرنے کے لیے۔ تو قرآن بھی کریم، خدا بھی کریم، رسول بھی کریم۔ تو یہ شہادت میں پیش کر رہا ہوں اس بات کی کہ یہ قرآن کریم جو ہے فی کتاب مکنون ہے، یہ محفوظ کتاب ہے۔ ستاروں کی دنیا انسانی دسترس سے محفوظ ہے، ان میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن بھی محفوظ بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، یعنی یہ منفرد ہے، منفردیت ہے اسلام کی یا قرآن کی کہ اس کی کتاب تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلمات اللہ، جو قوانین خدا نے دینے تھے انسانیت کے لیے وہ اس میں مکمل ہو گئے، پھر یہ غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دو صفتیں تو یہ بتا دی، اور تیسری صفت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، مکمل، غیر متبدل، محفوظ، ستاروں کی دنیا کی طرح۔ کیا بات ہے، اس سے بہتر تشریح نہیں دی جا سکتی۔ مکمل، ان قوانین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ پہلے دن سے انسان نے جو ان کے متعلق قوانین سمجھے ہیں ان کو دیکھتا چلا آ رہا، تحقیق جتنی جی چاہے کرتا چلا جائے، وہ ان کی نقل و حرکت میں یا جن قوانین کے تابع وہ محو گردش ہیں، ان میں انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خدا نے بھی تبدیلی نہیں کی۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے اس کے محفوظ ہونے کی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی بھی یہ صفت فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب کے اندر ہے۔ دوسری جگہ اسی کو لوح محفوظ کہا ہے قرآن نے، یہاں کتاب مکنون کہا ہے، حوالہ اس کا لے لیجئے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لفظ محفوظ یا وہاں مکنون ہے، بات ایک ہی ہوتی ہے۔ لوح محفوظ، یہ ہے 85/21-22۔ لوح تو کہتے ہیں کتاب کو ہیں، اس زمانے میں تختی کو کہتے ہیں، اس زمانے میں تو تختیوں کے اوپر ہی لکھا جاتا تھا یہ، بلکہ بعض اوقات تو یہ خشک مٹی کو پکا کر اس کی پکی ہوئی ٹیبلٹس جو ہوتی تھیں تختیاں، ان پہ لکھتے تھے۔ یہ میسوپوٹیمیا، بائبل، نانوا وغیرہ کی کھدائیوں میں جو آثار قدیمہ برآمد ہوئے ہیں ان میں وہ ٹیبلٹس برآمد ہوئی ہیں، قرآن میں ہے الواح موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد پھر یہ جس چیز پہ بھی کوئی چیز لکھی جائے اس کو پھر لوح کہنے شروع کرتا ہے۔ یہ بچوں کی تختی کو لوح کہتے ہیں، یہ لوح کتاب کو کہتے ہیں۔ اصل میں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز جو چمک اٹھے، تو لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ تو چمک اٹھتی ہے نا،
دماغ میں ہوتی ہے تو وہ مخنون ہوتی ہے، اور وہ جو وہ تحریر میں آ جاتی ہے تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں سے لوح کتاب کو کہتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، مکنون ہے۔ اب بات یاد آ گئی اس لوح محفوظ سے، ہمارے ہاں تو پھر جب وہ زیب داستان کے لیے وہ آتے ہیں تو پھر عجیب عجیب چیزیں آتی ہیں۔ لوح محفوظ کے متعلق بھی آپ کو معلوم ہوگا عجیب تصورات ہیں کہ یہ ایک آسمان پہ کوئی کہتا عرش کے قریب، کوئی چوتھے آسمان کے اوپر وہ ایک ہے تختی، بس اس کے متعلق پھر وہ میں نے بھی دیکھا تو میں نے سمجھا کہ آپ کو ان چیزوں میں شریک کرتا چلا جاؤں، محنت نہ کرنی پڑے۔ سنیے ہمارے ہاں تفاسیر میں لوح محفوظ جو ہے اس کی ڈسکرپشن، اس کی تفصیلات کتنی دی ہوئی، یہیں بیٹھے ہوئے ہیں آسمان کے اوپر جو لوح ہے اس کی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کریم سمجھ نہ ہو تو ان تفاسیر سے سمجھو، ان تفاسیر میں اس قسم کی باتیں ہوں تو کوئی بات نہیں، اپنے دور کی علمی سطح ہے اسی کے مطابق انسان سوچ سکتا ہے۔ اس دور میں علمی سطح ہی یہ تھی، لیکن جہاں پہنچ کر یہ چیز اتنی زیادہ نقصان دہ ہوئی وہ یہ کہ اپنی ہر بات کے متعلق کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا۔ وہ ان کی اپنی انسانوں کے ذہن کی راشدہ تفاسیر یا جو بھی انہوں نے لکھا ہے کوئی بات نہیں، اور وہ منسوب ہو گئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو عالم الناس احکم الناس، علم انسانی کی انتہائی بلندیوں پر ان کی طرف جب یہ ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا، تو اب دیکھیے کہ حضور کا مقام کیا رہ گیا ہے اہل علم کے نزدیک۔ صورت یہ ہے وہ چیز جس کے متعلق میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہ منسوب کیا جاتا ہے حضور کی طرف، ضرورت ہے اس امر کی کہ اس کو کھنگال لیا جائے، ایک دفعہ پرکھ لیا جائے، ایک دفعہ پھر، اور پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ قرآن کی روح سے دیکھ لیا جائے، عقل عامہ کی روح سے دیکھ لیا جائے، انسانی تجربات کی روشنی میں دیکھ لیا جائے۔ ان کے مطابق اگر وہ بات اترتی ہے، پورے اترتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف سے ہی ہے۔ پھر بھی یقین سے نہیں کہا جائے گا کہ فی الواقعہ حضور نے ایسا فرمایا تھا، جیسا کلام اللہ کے متعلق ہے کہ قال اللہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ پورے حتم و یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ خدا نے ایسا ہی فرمایا تھا جیسا قرآن میں ہے، کسی اور چیز کے متعلق ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ لوح محفوظ، میں دیکھ رہا تھا تفسیر کو تو میں نے کہا آپ کو بھی اس میں شریک کر لوں۔ یہ ہے تفسیر ابن کثیر کی، بڑی معتبر تفسیر ہے ہمارے ہاں کی، لوح محفوظ۔ یہ تو خود ہی اتنی بڑی لوح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحابہ سے روایت ہو جاتی ہے اور بڑی معتبر روایت ہوتی ہے ان کے نزدیک، جو صحابہ سے مروی ہو جاتی، فرماتے ہیں کہ یہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی پیشانی پر ہے۔ عبد الرحمن بن سلمان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوا، ہو رہا ہے اور ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں موجود ہے، اور لوح محفوظ حضرت اسرافیل کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن جب تک انہیں اجازت نہ ملے وہ اسے دیکھ نہیں سکتے۔ دہند ذوق والے لذت نظر نہ دہند، ہم شاعری سمجھتے تھے اس کو، وہ سامنے ہے آنکھوں کے، دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوح سفید موتی کی ہے، اس کا طول آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے، اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے، اس کے دونوں کنارے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کے دونوں پٹھے سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے، اس کا کلام عرش کے ساتھ وابستہ ہے، اس کی اصل فرشتے کی گود میں ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ خدا کے عرش کے دائیں طرف ہے۔ عبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے پیدا کیا، اس کے صفحے سرخ یاقوت کے ہیں،
اس کا قلم نور کا ہے، اس کی کتابت نور ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طبری فرمائیں یا ابن کثیر فرمائیں تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، انسان تھے، اپنے دور کے تھے، انہوں نے اس زمانے میں اور بھی باتیں کہی ہیں۔ زمانے کا علم جو ہے ترقی کرے، ہم کہیں گے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے جو انہوں نے کہا۔ جب وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، اور یہی تو قصہ شروع ہوا۔ اور جو ہی کہا کسی نے کہ صاحب حضور تو ایسا نہیں فرما سکے، منکر حدیث ہے، خارج از اسلام ہے، کافر ہے، مرتد ہے، حوالہ سلیم پر۔ یعنی یہ ہے وہ چیز جو میں بار بار اپنے تمام درسوں میں ساری عمر یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ بابا اگر یہ کوئی لکھ گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پرکھ لو، کھڑے ہو کے دیکھ لو اس چیز کو۔ لیکن نہیں، کہ اس سے یہ جو اسلاف ہے ان کی شان پر حرف آ جاتا ہے، یعنی رسول اللہ اسلاف کی شان پہ حرف نہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آتا ہے تو آتا رہے معاذ اللہ۔ اور رسول اللہ کے متعلق پھر یہ کہ یہ حضور نے وحی کے ذریعے سے کہا تھا تو پھر خدا بھی درمیان میں شامل ہوگا، وہ جو ہے وہ ہوتا رہے۔ طبری اور ابن کثیر کی شان میں کوئی فرق نہ، یہ ہے شخصیت پرستی جسے کہتے ہیں عزیزان ایمان۔ فی کتاب مکنون یعنی فی لوح محفوظ، اور وہ حفاظت قرآن نے خود کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، وہ تو لفظ بھی حافظون قرآن نے کہا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کے یہ جو قرآن یہ کتاب ہمارے پاس، ذالک الکتاب، قرآن اس کتاب کے اندر ہے جو محفوظ رکھی گئی ہے۔ بات بالکل صاف ہے۔ اب کہاں اسرافیل کی آنکھوں کے درمیان ماتھے میں اور کہاں ویسی جگہ رکھا ہوا جہاں خدا اس کو 360 مرتبہ ہر روز دیکھتا ہے؟ کتاب محفوظ ہے، اس کے اندر وہ ہمارے پاس ہے، اور بہت بڑی صفت ہے یہ۔ پہلی چیز تو یہ کہ جتنے مذاہب سابقہ پہلے تھے ان کے متعلق قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی طرف انبیاء آئے تھے، انبیاء خدا کی کتاب لائے تھے، ان کے پاس خدا کی کتاب تھی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی۔ اب یہ انفرادیت جو ہے یہ قرآن کی ہے کہ وہ محفوظ ہے کتاب۔ اگلی بات آ گئی اور لا یمسہ الا المطہرون، ترجمے عام آپ کو ملیں گے کہ ان کو کوئی نہیں چھو سکتا تا وقت کہ وہ پاک نہ ہو۔ اور اس فریضے کی ادائیگی یہ ہے کہ وہ غسل کرے یا کم از کم وضو کرے تو پھر قرآن کو چھوئے، یعنی ہاتھ لگائے۔ یہ مس کے معنی تو ہو گئے وہ چھونا، مطہر کے معنی ہو گئے پاک صاف ہونا، نہا دھو کر یا وضو کر کے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو چیز بھی آپ کے نزدیک باعظمت ہے اس کی عظمت کا اظہار کسی نہ کسی محسوس شکل میں ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو سلام کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے ماتھے کی طرف، تحریم و تکریم میں تھوڑا سا سر جھکتا ہے۔ آپ ہاں کہتے ہیں تو غیر شعوری طور پر آپ ہاں کہتے ہیں، جب آپ نہ کہتے ہیں تو بالکل یک لفظ خود بخود سر یوں ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے دل کے جذبات بلکہ خیالات تک جو ہے اس کا اظہار غیر شعوری طور پر بھی آپ کے محسوس اجزاء کی اعضاء کی نقل و حرکت سے بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی عظمت کی یہ کیفیت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ گندے اور غلیظ ہاتھوں سے ناپاک طریق کے اوپر بھی ہو تو قرآن کو اس طرح سے پکڑ لے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک چیز ہے،
لیکن اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ یہ کیا آپ نے اور قرآن کا یہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہو گئی، وہ حکم تو کچھ اور دیتا ہے اس کے ساتھ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اگر نہ بھی ہم کہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ پاک اور صاف غسل کر کے ہاتھ دھو کے صاف قرآن کو ہاتھ لگاؤ، تو عقل انسانی کا بھی تقاضا یہ تھا کہ پاک و صاف ہو کے اتنی باعظمت کتاب کو یہ کھولے، لیکن وہ تو بات ہی کچھ اور کہہ گیا ہے۔ یہ لفظ ہے یمسہ، عربی زبان میں جس کو چھونا انہوں نے کہا، لمس بھی ہے عربی زبان میں، مس بھی ہے عربی زبان میں۔ لمس تو صرف چھونے کو کہتے ہیں، یہ جو مس ہے یہ آپ کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے اتفاق سے اردو میں کہ جی اسے تو آ کے لطیفہ سے مس تک بھی نہیں ہے۔ کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ معنی ہم دوسری لفظوں میں کہتے ہیں کہ اس نے تو اسے چھوا تک نہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے ٹچ نہیں کیا اس کو، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذرا بھی نہیں سمجھا، اسے اس کا ادراک ہی نہیں ہے، فہم ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، جانتا ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، یہ معنی ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی لمس اور مس میں یہ فرق ہوتا ہے۔ مس کے بنیادی معنی ہی وہ طلب و جستجو اور پا لینا کسی چیز کو کہتے ہیں، حاصل کر لینا، ادراک ہونا اس کا۔ شرط اگلی یہ لگائی قرآن نے کہ اس کا ادراک کیسے ہو سکے گا؟ اب اگلے لفظ ہے مطہرون۔ ٹھیک ہے، طہور طہارت یہ لفظ جو ہے اس کے معنی جسمانی پاکیزگی کے بھی ہیں، لیکن جسمانی پاکیزگی نہیں۔ قرآن میں دیکھیے تو یہی لفظ ہے جسے ہم یہ طہارت کہتے ہیں، طہر کہتے ہیں۔ 5/41 میں یہ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، ذکر آ رہا ہے ان کا جو قرآن کو پڑھتے، وہ تو عرب تھے، عربی زبان میں قرآن تھا، اس کو پڑھتے تھے، کہنے لگے کہ نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ نہیں مانتے، اس لیے کہ ان کا قلب جو ہے وہ مطہر نہیں ہے۔ وہی لفظ ہے قلب کا پاکیزہ ہونا۔ اب پاکیزہ بھی نہیں ہم لفظ استعمال کرنا چاہیے، معنی پھر وہیں چلے جائیں گے۔ اب قلب کی پاکیزگی جو ہے اس کے لیے کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے تو جو بنا لی نا اپنے ہاں کی افسانے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہ معراج کی شب جبریل نے آ کے سینہ چاک کیا تھا، پھر اندر سے دل نکالا تھا، پھر زمزم کے پانی سے اس کو دھویا تھا، پھر اس کو پاک صاف کر کے پھر اندر آ کے تو ٹانکے لگائے تھے۔ اب وہ تو وہ قلب کا صاف کرنا ہو گیا، وہ تو وہ ہو گیا، اب اور کس کا قلب اس طرح سے صاف ہوگا؟ پاکیزگی قلب و نگار، روز ہم بولتے ہیں لفظوں کو، صاف ہونا، اور بات بالکل صاف ہے۔ قرآن کے مقاصد و مفہوم اور مطالب کو سمجھا نہیں جا سکتا تا وقت ہے کہ انسان خالی الذہن ہو کر اس کی طرف نہ آئے۔ اگر پہلے سے اپنے ذہن میں کچھ خیالات آپ نے قائم کر لیے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی طرف آتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ کے قائم کردہ خیالات کی تائید قرآن سے مل جائے، یعنی آپ قرآن کو اپنے خیالات کے تابع رکھتے ہیں، صاف صاف مل جائے تو خیر، نہیں تو پھر تعویل کیجئے، کھینچ تام کی لائیے ادھر، اس کے مطابق مل جائے۔ قرآن نہیں سمجھ میں آ سکتا، تم قرآن کو اپنی سمجھ کے تابع رکھنے چاہتے ہو۔ قرآن سمجھ میں آئے گا کہ پہلے سے دماغ میں کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی تصور، کوئی نظریہ یہ نہ رکھا ہوا ہو، خالی الذہن ہو۔ اس کو کہیں گے دماغ کی تطہیر، اسے کہیں گے طہارت قلبی۔ طہارت کے معنی ہوتا ہے دور کرنا کسی علاج کا۔ ان چیزوں کو دور کیجئے پہلے تو پھر قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ عزیزان ایمان، میں عرض کروں گا کہ کبھی میں نہیں کیا کرتا، لیکن چونکہ ساری عمر اس قرآن کو سمجھنے میں گزری ہے، آدھی عمر اسی قرآن کو پڑھا، کچھ تھوڑی بہت عربی بھی جانتے تھے،
بہت پڑھا، تفاسیر پڑھی، روایات دیکھی، قرآن کو پڑھا، قرآن سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ پہلے سے ذہن کے اندر معتقدات موجود تھے، وہ سارے دوران میں وہ اپنے مقام پہ جمے رہے۔ جہاں کسی طرح سے بنص صریح یا اشارتاً کنایتاً ان کی تائید میں کچھ مل گیا، سبحان اللہ ہم نے کہا، جہاں نہیں ملا ہم نے کہا کہ نہیں، ہم سمجھ نہیں سکے، بات تو وہی ٹھیک ہے جو ہم تمہارے دماغ میں ہے۔ آدھی عمر قریباً یا تہائی عمر، آج عمر تو بڑھ گئی ہے، اسی میں صرف ہو گئی اور اسی مقام پہ رہے جو اعتقادات پہلے ذہن میں تھے۔ اپنی واردات بتا رہا ہوں، اور جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن سمجھا اس صورت میں جائے گا، لا الہ پہلی ضرورت ہے صاحب اس کی، اس کے بغیر، لا الہ کے بغیر الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کیا پوچھتے ہو خدا تعالیٰ کی یہ کیا کر گیا، وہ دو فکروں میں، دو لفظوں کے اندر بات ساری کہہ گیا ہے۔ لا الہ ہے تطہیر قلب و دماغ، ہر قسم کا الہ دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے، یوں خالی الذہن ہو کر قرآن کی طرف آئیے، اور پھر دیکھیے کہ کس طرح الا اللہ سامنے نہیں آتا۔ لیکن جہاں صورت یہ ہو کہ کوئی شے قرآن کی جو ہے آپ کے کسی پہلے سے قائم کردہ عقیدے، کسی بزرگ یا اسلاف میں کسی کے قول، وہ بھی تو ہمارے ہاں یہ درجہ لیے ہوئے ہیں نا، اس کے خلاف ہوا اور آپ کانپ اٹھے کہ ہیں اس کے خلاف یہ بات، نہیں 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 نہیں، میں سمجھا نہیں ہوں۔ بہرحال قرآن یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی جو انہوں نے فرمایا ہوا حضور نے، اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان ایمان پہ سب سے پہلے تو اپنا حضور نکال لیا دماغ سے، پھر اس کے بعد ہر انسانی حضور کو دماغ سے نکالیے، پھر حضور باری تعالیٰ آئے گا، خالی مکان میں آئے گا، پہلے سے بسا ہوا ہوگا ذہن و قلب کے اندر کوئی اور، تو وہ اس صورت میں نہیں آئے گا۔ یہاں عام طور پہ ہم اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہلے سے کوئی بسا ہوا ہو، پہلے کہتے ہیں کہ صاحب اس کرایہ دار کو نکالو پھر ہم جائیں گے اندر۔ قرآن، اور اس کے بعد اگلی بات عزیزان ایمان، جب آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں گے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسلام تو وہ ہوگا جو اس فرقے کے معتقدات ہیں، انہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، قرآن کو کیا سمجھو گے؟ یہ تھی وہ مشکل، اور فرقہ پھر ایک نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 72 اور ویسے 72,000، تو قرآن کس طرح سمجھ میں آئے؟ یہ دشواری تھی جس کے متحد کہا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے، کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور کچھ پارسل کر کے مردوں کو پہنچا دیا کرو، بس اس کا مصرف یہ رہ گیا، بس وہاں تو یہ ہوا۔ باقی رہا قرآن سے اسلام متعین کرنا، عقائد متعین کرنا، زندگی کے مقاصد متعین کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ روایات نے، فقہ نے، تفاسیر نے وہ کر دیا، وہ تمہارے فرقے نے کر دیا ہے تمہارے لیے، یوں کہیے نا۔ اب اسی فرقے بندی کے کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے تو معاف فرمائیے، میں کسی خاص فرقے کے خلاف یا کوئی تنقید نہیں کر رہا، ذہن میں رکھ کے آئیے تو اسی قرآن سے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اسی قرآن سے وضو میں پانی کے پاؤں دھونے کا بھی آپ کو مل جائے گا، اگر آپ اس طرح سے سننی ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا بھی مل جائے گا اگر آپ دوسرے فرقے سے متعلق ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں متضاد بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ محسوس سی بات ہے کہ پاؤں دھویا جائے یا مسح کیا جائے، دونوں کو قرآن سے یہ مل رہا، کوئی عقیدے کا تضاد نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب کچھ یوں تعویل سے کر لیجئے، محسوس چیز ہے، دھونا یا مسح کرنا، چھونا، دونوں کو مل جائے گا۔ یہ کوئی فرقہ بھی یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں قرآن کے خلاف عقائد رکھتا ہوں، تو قرآن سے باہر کم از کم 72 قسم کے عقائد مل جاتے ہیں نا پھر ان کو۔
یہ کیوں مل جاتے ہیں؟ پہلے سے اپنے عقائد و نظریات کو ذہن میں محکم طور پر رکھ کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں. پھر وہ جس طرح سے ملتے ہیں ہم سے پوچھیے جنہوں نے یہ پڑھا ہے کہ یہ کیسے کیسے پھر قرآن کو اپنے ان تصورات کے تابع کیسے لاتے ہیں. ان کے تابع لاتے ہیں قرآن کو. ہنسی آتی ہے عزیزان من، مزہ کا انگیز صورت بعض اوقات، بعض کیا اکثر اوقات ہو جاتی ہے یہ، لیکن عقیدہ ہے انسان کا، وہ اسی کے اوپر جھومتے ہیں. قطن نہیں سمجھ میں آ سکے گا. عزیزان من یہ سن رکھیے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کے ہاں کوئی اسلامی نظام قائم ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف ان تمام تصورات کو الگ کر کے نہیں آئیں گے. یہ اولی شرط ہے قرآن کی. انہو شہادت میں پیش کر رہا ہوں میں اجرام فلکی کو کہ یہ قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ان کی سمجھ میں صرف آ سکے گا. اقبال کے الفاظ میں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں. آپ دیکھیے کہ اسی طرح فرقہ بندی کو کیسے وہ اطاعت کرتا ہے. کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نہ تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. صبغۃ اللہ و نحن، ایک ہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے. وہ رنگ اس وقت چڑھے گا جو پہلے دماغ رنگین نہیں ہوگا. پہلے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ نہیں آئے گا، اس کو دھونا پڑے گا پہلے سے. سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک. دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. عزیزان مان، جب تک لا الہ ان بتوں کو نہ نکالیں گے آپ حریم کعبہ سے، اپنے قلب اور دماغ کے قبلہ سے، کعبے سے، اس وقت تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تاریخ بتاتی ہے کعبے میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پہلے سے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال باہر نہیں کیا تھا. وہ تو محسوس بت تھے، پتہ چل گیا کہ رکھے ہیں، پتہ چل گیا باہر ہے. یہ جو دماغوں کے اندر چمٹے ہوئے بت ہیں، اور پھر وہ بت تو پھر بھی وسن کہتے ہیں اس کی وجہ سے تھا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، لفظی وسن ہے ان کے لیے عربی زبان میں. یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، کعبے کے حرم میں اقبال کو نہ جانے دینا، اس لیے کہ ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر. یہ تو اپنے آستی میں خداؤں کو چھپائے ہوئے ہے اور ہر زمان ایک نیا خدا ہوتا ہے. می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر. میری فکر ہر وقت ہر آن ایک نیا خدا تراشتی ہے. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. ایک خدا کی زنجیر سے چھٹکارا ہوتا ہے، دوسرے کی زنجیر میں پھنس جاتا ہوں میں. تو جب قلب و نگاہ کی صورت یہ ہو انسان کی کہ ہر دم ایک نیا خدا ہے، تو پھر قرآن کیسے سمجھ؟ کہتے ہیں نا یہ حضرات کہ جی دین بڑا آسان ہے. کیسے؟ لا یمسہ الا المطہرون. بات تو یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی آسان بات ہے. عقیدہ انسان کا عزیز ترین متاع ہوتا ہے، جان دے دیتا ہے، عقیدہ نہیں چھوڑتا. اس قدر دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے متعلق کہ تم نے اس گوسالہ جو تھا ان کا معبود، ٹھیک ہے، اس کو پیس بھی ڈالا، پھینک بھی دیا، لیکن ان کے تو دل کی گہرائیوں میں اس کی عقیدت اتری ہوئی ہے. اس کو کیسے نکالو گے وہاں سے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن لا یمسہ الا المطہرون صاحب اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اگر معاف رکھیے گا جنابت وغیرہ میں ہے تو غسل کرے، نہیں تو کم از کم وضو کرے، تو قرآن کے اس حکم کی تکمیل ہوگا.
بس یہ وضو کر کے قرآن کی طرف آ جائے تو پھر اس کو مس کرے، اس کو چھوئے، بڑا آسان ہو گیا۔ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے مسالک اپنی جگہ پہ قائم رکھو، وضو کر کے قرآن کو چھو لو، اس کو پڑھ لیجئے، خدا کے حکم کی تکمیل ہو گئی جناب۔ پھر سمجھے کیا 72 قسم کا قرآن سمجھے نا۔ پھر عملاً یہ بتایا نا دنیا کو کہ اس میں اتنا تضاد ہے۔ دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا یہ ہے قرآن کا کہ یہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ بڑے فخر سے کہا گیا جناب، دیوبند سے یہ چیز آئی تھی، غالباً مولانا دریابادی نے تفسیر لکھنی شروع کی، خوب سے دارالعلوم دیوبند کے تذکرہ میں یہ چیز جو تبصرہ آیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک قرآن کی جو تفسیریں عام طور پر یا ترجمے بھی کیے گئے تھے وہ عام طور پر شافعی نقطہ نگاہ سے، مالکی نقطہ نگاہ سے کیے گئے تھے۔ ہم پڑھنے پہ مجبور تھے، کیا کرتے، پڑھا جاتا۔ للہ الحمد کہ اب ایک خالص حنفی نقطہ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ آ گیا، قرآن کا حنفی ترجمہ۔ چلے ہیں قرآن سمجھنے، بڑے خوش تھے۔ قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ جب ان کے سامنے خدائے واحد کا ذکر کرو تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا کرو ہم یستبشرون، باتیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، حنفی ترجمہ جناب، جی جشن منا رہے ہیں، حنفی ترجمہ، شافعی ترجمہ، قرآن سمجھنے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن تو یہ کہتا جی باوضو ہے ہم، وہ تو حکم ہوگی نہیں، تعمیل لا یمسہ الا المطہرون۔ نہیں عزیزان من، عشق کا تقاضا با سایہ ترا نمی پسندم، عشقس تو ہزار بدگمانی۔ توحید یہ میں تو تیرے ساتھ تیرا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عشق کی بدگمانیوں کو تم کیا جانو۔ توحید خالص والا تو اس کے ساتھ اس کے سایہ کو بھی پسند نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور یہ سب کیوں ہے ایسا یہ قرآن؟ اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین، اس رب کی طرف سے ہے جو کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا، کسی نسل کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا جو رب ہے اس کی دی ہوئی کتاب کے اندر تفرقے کے کیا معنی صاحب، کہ وہ حنفی کا ہو اور وہ شافعی کا ہو، وہ تو عالمین کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوا بتدریج آیا ہوا تھا اور پھر جمع ہو گیا ایک۔ یہ ہے قرآن، فلا اقسم بما هو واقع النجم، میں ستاروں کی گردش کو شہادت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے قرآن، تنزیل من رب العالمین۔ اور آگے بات یہ سب کچھ کہہ کے قرآن کے متعلق کہا کہ افا بہذل حدیث انتم مدہنون، اور کہا اس قسم کی کتاب سے تمہاری کیفیت یہ ہے۔ لفظ کیا بات یہاں آئی ہے صاحب، مدہنون۔ دہنیت کہتے ہیں یہ جو دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے یا کوئی بھی چکناہٹ جو ہو وہ ہوتا ہے دودھ۔ کسی فرش کے اوپر کہیں تھوڑا سا دودھ گر گیا ہو، اس پہ سے آپ معلوم نہ ہو، اس پہ چل کے دیکھیے وہ جاتا ہے پھسل کے آدمی۔ چکناہٹ جو ہوتی ہے اس سے پھسلتا ہے انسان، اسی لیے ان عربی زبان والوں نے بات تو یہاں تھی چکناہٹ کی، اس کے بعد پھر مداہنت، آپ کو معلوم ہے نا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، پھسل جانا ہوتا ہے اپنے مقام سے۔
حق کے معنی ہوتے ہیں جو پہاڑ کی طرح اٹل ہو، کسی طرح بھی اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹے نہیں، پھسلے نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا ہے کہ یہ جو مخالفین سے ان کے ساتھ اس قدر جھگڑے، اس قدر مخاصمت، تصادمات، جنگوں تک، وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے یہ تھے کہ اس قرآن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دو ہماری خاطر تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تھوڑا سا کمپرومائز۔ اور حضور کا جواب ہر بار یہ تھا کہ بابا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کتاب میری نہیں ہے جو اس میں یہ کر دوں، وہ تو کسی اور کی ہے، میں تو صرف پہنچانے والا آیا ہوں۔ اگر چٹھی رسان درمیان میں خیانت شروع کر دے تو چٹھی رسانی کا فریضہ ہی اللہ نہیں دے سکتا، تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھوڑی بہت مفاہمت تو صحیح، ان کا ایک لفظ کی مفاہمت بھی نہیں ہوتا، نو کمپرومائز، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی نظریہ ضرورت اس کے اندر کام نہیں دے سکتا، اٹل ہے اپنے مقام کے اوپر، پہاڑ کی طرح محکم ہے۔ اسی کے لیے یہ چیز تھی، وہ کہتے تھے ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ لفظ میں مداحنت کے معنی پیش کر رہا ہوں قرآن سے، 68/9۔ اس لیے قرآن حضور سے کہا فلا تطع المکذبین، یہ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا اپنے مقام سے پھسل جا، ہٹ جا، ہم اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ قرآن نے یہ کہا ہے اور میں بھی اپنی مثال میں بیان کیا کرتا ہوں کہ حق تو وہ ہے جو اپنے مقام پہ اٹل ہے۔ جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں غلط کہتے ہو، 2 اور 2 6 ہوتے ہیں۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے صاحب، کبھی تو آپس میں ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ایک مصالحت کرانے والے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بات غلط ہے، تو تم اپنے اصرار کر رہے ہو اپنے موقف کے اوپر، اس طرح سے تو منہ منگیا کہ موت بھی نہیں ملتی ہے گی۔ یہ جھگڑے یوں نہیں نپٹا کرتے، اس میں تو یہ ہے کہ کچھ تم بڑھو کچھ وہ ہٹے اور ایک مقام پہ صلح ہو جائے۔ تم 2 اور 2 4 بھی غلط، 2 اور 2 6 بھی غلط، میں بتاتا ہوں 2 اور 2 5 پہ مان جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو 6 کہہ رہا تھا اس کی تو اس میں بھی جیت ہے، اگر 5 ہو، جو تم 4 کہتے تو تم تو اسی وقت ہار گئے، اور تم تو 4.25 بھی نہیں کہہ سکتے۔ حق پہ کھڑا ہوا جو اپنے مقام کے اوپر محکم ہوتا ہے، یہ ضد نہیں ہوتی، یہ اصول پرستی ہوتی ہے۔ ضد وہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام پہ باطل ہوں اور جم کے کھڑے ہوئے ہوں۔ اصول پرستی یہ ہوتی ہے کہ ایک محکم اصول جو ہٹ نہ سکے اپنے مقام پہ، جو اس پہ کھڑا ہے، وہ کسی صورت میں بھی اس سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اگر ذرا بھی یہ کروں تو میں تو خدا کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ یہ الحق ہے، یہ محکم ہے، میں کیسے مفاہمت کر لوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو شرکت ہے، ہاں پھر اقبال آ گیا کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ فرقہ بنے گا ہی اس وقت جب آپ حق اور باطل میں شرکت قبول کریں گے، ورنہ دنیا میں جو شخص کہیں بھی ہو، کسی مقام پہ ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، جو 2 اور 2 4 کہتا ہے وہ ایک قوم کا فرد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی گھر کے اندر اگر 2 اور 2 4 کہنے والا ہے تو اس کے ساتھ مشارکت نہیں کرتے،
وہ شرکت میں آنا ہے حق و باطل ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے۔ یہ جو شرکت کرنے والے ہیں یہ وہ ہوں گے کہ جن کے ہاں حق ہوگا ہی نہیں، پھر آج اس کے ساتھ شرکت میں آنا ہے، کل اس کے ساتھ کر دیا، کوئی اعتبار ہی نہیں اس کا۔ قرآن نے جو کہا ہے دنیا کو کہ تم اس کو مانو گے تو امین بھی ہے، یہ تمہیں یہ امن دے دے گا۔ آپ سوچئے یہ امن کیا ہے قرآن کی طرف سے، کہ یہ ہے ایک ضابطہ قوانین ہمارا، یہی آئین ہے، یہی قوانین کا ضابطہ ہے، یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے۔ اس کو سمجھ سوچ کر دیکھ لو، پرکھ لو، عقل و بصیرت کی روح سے اس کو دیکھو۔ اگر تمہارا دل ٹھک جائے، سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ صحیح ہے، اسے تسلیم کر لو۔ تسلیم کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جسے اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہتے ہیں وہ اس کے مطابق احکام نافذ کرے گی، اس کے مطابق جو تم نے سمجھ لیا ہے۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس وقت جو قوانین تم اس میں دے رہے ہو وہ تو ہم نے سمجھ لیے، ہمارے لیے قابل قبول ہیں، تو امن ہوتا ہے نا۔ جو قانون پہلے سے قابل قبول ہو آپ کے لیے، اگر وہ نافذ ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی اضطراب اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو آپ نے پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو امت مسلمہ ہے اس نے ان قوانین کو پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے، جبھی وہ اس امت کا فرد بنتا ہے۔ تو اس کے مطابق اگر قانون ملتے چلے جائیں تو اس کو اضطراب ہی نہیں ہوگا، لا رہا ہے باقی، اس کو کشمکش ہی نہیں ہوگی، اس قانون کے خلاف اس کو کسی قسم کی گرانی نہیں گزرے گی، اس نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے انہیں۔ لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آج یہ قانون ہے، کل کوئی دوسرا قانون آنا ہے، آپ کو کسی وقت بھی اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں صاحب کل کو کیا قانون نافذ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کا کیا اعتبار ہے کہ کل کو اس کو الٹ ہی دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے، اس کی جگہ کوئی دوسرا لے آیا۔ کبھی اطمینان نصیب نہیں آپ کو ہو سکتا اگر یہ ہو کہ جو لاز آج ہم قابل اطمینان سمجھتے ہیں ان میں جس وقت جی جائے تبدیلی ہو جائے، کبھی آپ کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ یقین ہو کہ جو تم نے آج مانا ہے ابدالآباد تک اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، لا تبدیل لکلمات اللہ، صحیح اطمینان اور امن نصیب ہوتا ہے، اور جسے امن نصیب ہوتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے، اس کے تو مادہ ہی امن ہے مومن کا۔ تو جب بھی اطمینان اور گیا آپ کے دل سے، مومن ہونا ختم ہو گیا، کیونکہ امن نہیں رہا۔ اور امن کی یہی صورت ہے کہ وہ اٹل اپنے مقام پہ ہو، لا تبدیل، کہ نہیں کبھی نہیں بدلا جائے گا۔ عزیزان مان، قرآن نے تو اس امن کی، یا خدا نے تو اس امن کی گارنٹی اس حد تک دی کہ یہ تو ہو سکتا تھا کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب اس کے بعد کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا ہی کوئی تبدیلی کر دے، بعد اس کے کوئی رسول ایسا پھر آ جائے جو اس میں تبدیلی کرے۔ خدا نے کہا کہ ہم نے نبوت کو ختم کر دیا، بابا نہ کوئی رسول آئے گا نہ تبدیلی ہوگی اس کے اندر، وہ اتنا بڑا امن قیامت تک کے لیے دے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتاب دے دی مکمل، غیر متبدل، گارنٹی دے دی کہ ہم نہیں کریں گے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ بھروسہ رکھو، کوئی آنے والا آ کے بھی یہ نہیں تم سے کہے گا کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے۔ کیوں ہوا نہیں اطمینان نصیب نا آپ کو، ہوئے نا مومن آپ، امن ہوا نا آپ کو نصیب۔ اس لیے افا بہذا الحدیث انتم مدہن، وہ اس قسم کی کتاب کے متعلق تم کہتے ہو کہ کمپرومائز یا مفاہمت کر لی جائے، یہاں سے کہتے ہو کہ تھوڑا سا پھسل جائے۔ عزیزان ایمان، ذرا توجہ سے سنیے گا اگلے لفظ کہ یہ سارا کچھ تم کیوں چاہتے ہو ایسا کرنا، کیوں اس کا مطالبہ کرتے ہو، کیوں یہ روش اختیار کرتے ہو، کاہے کے لیے یہ کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہوا تم نے اس کو۔ بڑی دکھتی ہوئی رگ پکڑی گئی، سارا دھندا یہ معاش کا ہے۔
یہ جو تم اپنے فرقے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو، ہے کیا بات جناب؟ اس محلے کے اندر ایک مسجد، اس مسجد کے اندر فلاں حنفی قسم کے امام وہ امامت کرا رہے ہیں سب، دوسرے عقیدے کا کوئی آ گیا، انہی کے ہاں کا بریلوی حنفی وہ آ گیا، اب اس مسجد کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی قسم کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ کیا کرے؟ تعلیم یہ دی جاتی ہے 9-10 سال عزیزان مان ان طالب علموں کے ان دارالعلوموں کے اندر بسر ہو جاتے ہیں، 9-10 سال۔ اس کے بعد جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ تو چھوڑیے کہ دین کا وہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن تو اس نصاب میں ہے نہیں نا، ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا کسی کو۔ یہ کوئی طنز و مذاق کی بات نہیں میں کہہ رہا، زندگی کی ایک عملی حقیقت ہے۔ کیا کہے گا یہ؟ صاحب کے بچے تو ہیں نہیں، مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ وہ ایک مسجد تھی، اس میں وہ بیٹھا ہوا، اس کا رزق وہاں لگا ہوا، یہ کیا کرے وہاں؟ پھر یہ وہاں کہے گا ان کو کہ یہ جو نماز تمہیں پڑھا رہا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، باطل ہو رہی ہیں تمہاری نمازیں، صحیح نماز جو ہے وہ میرا فرقہ پڑھائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک الگ جماعت ہو، اور ضروری ہے کہ الگ مسجد ہو، ضروری ہے الگ امام ہو۔ اب اس کی روٹی اسی صورت میں وہاں لگ سکتی ہے کہ یہ اس مسجد سے الگ مسجد بنائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس خطے کے اندر اتنا ہی جو اب پاکستان ہے، اس میں کتنی مساجد، کتنے دارالعلوم، کتنے مکاتب تھے؟ ذرا گن کے دیکھو تو، اور آج ذرا دیکھو تو صحیح، گن رہنے کے اتنے گھر نہیں جتنی یہ مسجدیں مکتب بن گئے۔ کیوں؟ ہر سال کم از کم انہی کی گنتی کے مطابق 9-10 ہزار نکلتا ہے طالب علم اس میں سے پاس ہو گیا۔ کوئی کاروبار نہیں جانتا، کوئی دھندا نہیں جانتا، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہ پہلی بات کہی تھی کہ جتنے ہم لوگ وہاں سے پناہ گزین جن کو کہا کرتے تھے، وہاں سے یورش کر کے ادھر آئے ہیں، ہجوم کر کے جو آئے ہیں، یہاں ایسے ایسے وسائل موجود ہیں کہ ان کو دے دیے جائیں گے تو کچھ دقتیں تو ہوگی، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد یہ محنت مشقت کر کے اپنی اپنی جگہ یہ پاؤں ٹکا لیں گے، ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے یہ ممکن نہیں، اور وہ ہے یہ علماء حضرات کا گروہ۔ یہاں جو آئے ہیں تو جتنی مساجد ہیں ان میں تو پہلے سے موجود ہیں ائمہ خطیب، وہ تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے جو پرستش گاہیں ہیں، مندر ہیں، گرجے ہیں، وہ الاٹ کر نہیں سکتے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میں نے یہ تجویز کی تھی کہ ان کے لیے باعزت روٹی کا انتظام کیجیے، اور آئندہ کے لیے نجی طور پر یہ جو کچھ بن کے نکلتے ہیں اس کو ختم کر دیجیے، ورنہ مستقل مصیبت رہے گی اقتصادی طور پہ بھی آپ کے ہاں، اور اقتصادی نہیں ہوگی، یہ سیاسی مشکل ہوگی۔ میں نے یہ آ کے یہاں یہ چیز کہی تھی، کون سنتا ہے؟ آج اندازہ لگا لیجئے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کے ہاں۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ میں نے کہا فرقہ تو بنا ہی اس طرح سے کہ پھسلے، مداہنت، قرآن کے اڈال مقام سے تھوڑا سا پھسلے گا تو ایک نیا فرقہ بنے گا نا۔ وہ ادھر کو پھسلا، یہ ادھر کو پھسلا، وہ ادھر کو پھسلا۔ مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہتا ہے کہ قرآن کو ذریعہ رزق بنا رہے ہو اور اس میں مداہنت برت کے پھر یہ ان چیزوں کو کر رہے ہو، یہ چیز ایمان نہیں۔ انکم تکذبون، زبان سے مان رہے ہو، عملاً جھٹلا رہے ہو قرآن کو۔ قرآن کو ماننے کے مدعی اگر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عزیزان ایمان، اس سے بڑی تکذیب نہیں قرآن کی، وہ فرقے کو شرک قرار دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر فرقہ قرآن کے مطابق ہے، اس سے بڑی تکذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟
قرآن اس کو بھی تائید کرتا ہے، اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، نچا رہا ہے ان کو، تو کہنے لگے یہ قرآن ہے۔ قرآن کی تکذیب ہے یہ جو تم کر رہے ہو، ستاروں کی دنیا میں یہ تکذیب نہیں تم پاؤ گے۔ قسم ہے مجھے ان ستاروں کے آسمان کی، اس میں یہ تکذیب نہیں، اس لیے کہ وہاں مداہنت نہیں ہے، وہاں فرقے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ انتم تکذبون، آیتیں تو چاندی ہیں لیکن نہیں، بہرحال وقت ہو گیا۔ اگلی بات یہ تھی، اب کہنے کی بات یہ تھی نا کہ صاحب نہیں، غلط ہے، ہم کسی قانون کے تابع نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنا قانون آپ بناتے ہیں، کسی قانون کا محکوم رہنا، کسی کا فرما بردار رہنا۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نا من مانی، عملاً وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کے تابع نہیں ہیں، نہیں رہنا چاہتے، زبانی کہتے ہیں عملاً نہیں رہتے۔ کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے نا، کہتا ہو جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کسی خدا کے قانون کے تابع نہیں رہ رہے، ہم نہیں مانتے، کہا ذرا آؤ ہم تمہیں بتائیں گے مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور یہ جو اگلی آیت میں بتایا ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ 1 منٹ کے لیے ایک اعلان، کوئی کام بھی آپ نے کرنا ہو اس کے لیے پہلی چیز ہوتی ہے اس کام کرنے کا عزم۔ ارادہ جب محکم ہوتا ہے تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ یہ عزم ہی تھا جس کے لیے لفظ ریزولوشن انہوں نے اعلان کیا تھا، ریزولوڈ، عزم کیا اس بات کا، ڈیٹرمنڈ، یہ تھی چیز۔ ترجمہ اس کا ہم نے قرارداد کر لیا، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ہمارے ہاں تو اب ریزولوشن قراردادیں ہوتی ہیں، ورنہ یہ اصل میں یہ جو صحیح معنی تھے اس کے ریزولو کے، ریزولوشن کے، اس کے معنی تھا عزم۔ عزم کرنا جو ہے کسی بات کا، یہ ہے بنیاد اس چیز کی جو آپ نے حاصل کرنی ہے۔ ہم نے عزیزان مان یعنی اس ملت اسلامیہ نے ایک عزم کیا تھا، عزم کا اظہار کیا تھا، اعلان کیا تھا دنیا کے سامنے 23 مارچ 1940 کو۔ زندہ قوم اگر کوئی ہوتی تو اس کے نزدیک یہ دن، جس دن اس قوم نے کوئی عزم کیا تھا یا اس کا اظہار کیا تھا، ہمیشہ کے لیے یادگار ہوتی، اور اس کے شایان شان اس یادگار کو تازہ رکھا جاتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا منایا جاتا، یہ منانے والی بات جو ہے یہ نہیں، منانا نہیں ہے، اس کی یاد کو تازہ رکھنا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ تم نے یہ عزم کیا تھا۔ مدہنون، وہاں سے پھسل رہے ہو، بات آ گئی قرآن کی، یہ عزم محکم تم نے کیا تھا، ہم نے ایک عزم کیا تھا 23 مارچ 1940 کو۔ اور بات ہے کہ بہرحال جہاں وہ عزم ہوا، جنہوں نے عزم کیا، جو اجتماع تھا، یہ میری شنید نہیں ہے، آنکھوں دیکھی بات ہے، میں تو ساتھ تھا، وہاں موجود تھا، ساتھ آیا تھا قائد اعظم کے دلی سے یہاں، تو میں بہرحال کچھ بھی اور نہ کر سکوں۔ یہ جو اس قسم کے یادگار دن ہیں ان پہ ایک خصوصی خطاب، ایک خصوصی درس دیا کرتا ہوں۔ 23 مارچ آئندہ آنے والی، وہ تو غالباً دن اس کا بدھ پڑتا ہے، ہمارا درس جمعے کو ہوتا ہے، تو اگلا جمعہ 25 کا جو ہے، اس جمعے میں خصوصی درس جو ہے میرا، وہ اس تقریب کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ ایک عنوان بھی اس کے لیے میں رکھا کرتا ہوں، عنوان یہ ہے کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ذوق یقین کو ہی عزم کہتے ہیں عزیزان مان۔ تو 25 مارچ کو جو درس ہوگا وہی 9 بجے اسی جگہ وہ خصوصی درس ہوگا، عنوان یہ ہوگا، اور میں وہ تقریب جس میں اس عزم راست کا اظہار کیا گیا تھا اس کے چشمدیدہ احوال و قوائف آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر یہ آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ وہ جو عزم کیا تھا اس کے بعد ہم کہاں تک اس عزم کے اوپر ابھی تک قائم ہیں۔ تو اگلا درس جو ہے وہ اس پہ ہوگا۔ ان احباب نے اصل معمول یہ کارڈ چھپوا رکھے ہیں، اعلان ہے اس میں اس درس کا۔
آپ کو تو معلوم ہو گیا، یہ کارڈ باہر سے لے لیجئے گا. اپنے حلقے میں ایسے دوست جو اس سے دلچسپی رکھتے ہوں، اس اعلان کو ان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ اس کی نشر و اشاعت ذرا دور دور تک ہو جائے. شکریہ آپ.